سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas, they all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لیں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ہم لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ہے، تو 30 سورے سے بھی زیادہ سوروں میں ان کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں 130 بار سے بھی زیادہ آیا ہے. بنی اسرائیل کی کہانی، ان پر کیے گئے انعامات، ان کی نافرمانیاں اور ان کو جو سزا ملی، ان کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ اگر ویسا کریں گے تو انجام بھی جان لو. اب یوسف علیہ السلام کے وقت بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے خاندان مصر پہنچا. سورہ یوسف میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہے یعقوب علیہ السلام کا خاندان کیسے مصر پہنچا. یعنی بنی اسرائیل پہلے یوسف علیہ السلام کے ٹائم پر بنی اسرائیل کو خوب مقام ملا، عزت اور بادشاہت ملی. بنی اسرائیل عروج پر تھے. بعد میں جو ہے سو زوال آیا، پھر بنی اسرائیل جو ہے سو لیبر کلاس ہو گئے اور فرعون کی بادشاہت تھی. بنی اسرائیل فرعون کی غلامی کا شکار ہوئے، یعنی فرعون نے ان کو غلام بنا لیا. لیکن اللہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیلوں کو فرعون سے نجات دلائے، تو فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر اس کے لوگوں نے ایسے کی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا فرعون کا قتل کرے گا تو وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا اپنی غلامی کے لیے. فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو آلٹرنیٹ ایئر قتل کرتا تھا، یعنی 1 سال قتل کرتا اور 1 سال نہیں، کیونکہ اسے اپنے کام کروانے کے لیے غلام بھی چاہیے تھے.
اگر سب مردوں کو ختم کر دیتا تو غلام ہی نہیں بچتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دودھ پلائے، یعنی ان کو فیڈ کرے، اور بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایک باکس میں ڈالے اور ندی یعنی ریور نائل میں بہا دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تسلی دلائی کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا اور وہ اس کے پاس لوٹیں گے۔ یہ وحی پیغمبروں والی وحی نہیں تھی بلکہ الہام تھا۔ اسے جو سو انسپریشن یا انٹیوشن بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں کہ وحی کی ہم نے شہد کی مکھی کی طرف، تو اسی طرح تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کہ دودھ پیتے بچے تھے انہیں جو ہے سو باکس میں ڈالا اور ندی میں بہا دیا، اور ان کی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے اس باکس کو فالو کرنے کے لیے کہا اور اس کے بارے میں بتانے کے لیے کہا۔ تو بہن باکس کو فالو کرتی رہی، تب یہ باکس بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس رکا۔ تو اس بچے کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اٹھا لیا اور کہا کہ ہمیں تو کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اسے اولاد کی طرح رکھ لیں گے، تو اسے قتل مت کرو۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو چھوٹے بچے تھے، انہیں دودھ پلانے کا مسئلہ پیش آیا، تو عورتوں کو بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے درباریوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو اس بچے کی دیکھ بھال کر سکے؟ اور موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس دودھ پینے لوٹے۔ فرعونیوں کو پتہ بھی نہ چلنے دیا کہ وہ اس کی ماں ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کو سکون آیا کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اب ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہی محل میں پلے بڑے۔ جب وہ جوان ہوئے تو اللہ نے ان کو حکمت اور علم سے نوازا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک ایجپشین اور ایک بنی اسرائیل کا آدمی دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے آدمی کی مدد کرنی چاہی، اور ایجپشین یعنی فرعون کا جو آدمی تھا اس کو جو ہے سو ایک گھونسا مارا، تو وہ وہیں مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن صرف ان کے ایک گھونسے سے وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان کی طرف سے ہے، اس کے کام میں سے ہے، تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اللہ سے بخشش مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے اور میں مجرموں کا مددگار نہیں ہوں۔ پھر دوسرے دن وہی بنی اسرائیل کا آدمی اور ایک ایجپشین کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے آواز دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس بنی اسرائیل سے کہ وہ غلط ہے، اور اس بنی اسرائیل کے آدمی نے کہا کیا تو مجھے ویسے ہی قتل کر دے گا جیسے کہ کل اس فرعون کو قتل کیا تھا، جیسے کہ کل اس فرعونی کو قتل کیا تھا؟ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام ظالم ہے اور اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تبھی ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے درباریوں کو سنا ہے کہ تمہارا قتل کر دیں گے، تو تم یہاں سے بھاگ جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے دعا کرتے ہوئے کہ اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے، اور وہ مدین کی طرف چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس لیے وہاں سے نہیں نکلے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہاں کا حکمران یعنی فرعون ظالم ہے اور انصاف کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ پھر اب موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف گئے، دعا کرتے ہوئے نکلے کہ اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ پھر وہ ایک کنویں کی طرف گئے،
وہاں دیکھا کہ بہت لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہیں۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ جب یہ مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا کر ہٹ جائیں تب وہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تب تک جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی جب تک کہ یہ چرواہے یہاں سے ہٹ نہ جائیں، اور یہ بھی کہا کہ ان کا باپ جو ہے سو بوڑھا ہے، یعنی اس لیے وہ جانوروں کو پانی پلانے آئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی مدد کی اور بعد میں ایک پیڑ کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے یہ، عاجزی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، جو کچھ خیر یا بھلائی تو مجھ پر عطا کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی واپس آئی اور اس نے کہا کہ اس کے والد موسیٰ علیہ السلام کو بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں ریوارڈ کریں، یعنی اس کا کچھ بدلہ دیں، کیونکہ انہوں نے مدد کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام لڑکیوں کے والد کے پاس گئے اور اپنی کہانی سنائی، تو والد نے کہا کہ تم اب مت ڈرو، تمہیں ظالم قوم سے نجات مل گئی ہے۔ ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے اپنے والد سے کہا کہ ہم انہیں جو سو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اجرت پر رکھ لیتے ہیں، یعنی یہ امانت دار بھی ہے اور قوت والے بھی مرد ہے، تو ہم انہیں اپنے یہاں کام پر رکھ لیتے ہیں۔ تو والد نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم میرے پاس 8 یا 10 سال کام کرو گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا، لیکن میں تم پر جو ہے سو سختی نہیں کرنا چاہتا، فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے مان لیا اور وہاں چرواہے کی نوکری کرتے رہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ انہوں نے پورے 10 سال مکمل، یعنی پورے 10 سال کمپلیٹ کیا۔ پوری مدت ختم ہونے کے بعد ان سے پھر شادی ہو گئی ان کی بیٹی سے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر مدین سے مصر کی طرف نکلے۔ تو انہوں نے جو سو راستے میں کوہ طور کی وادی طوا کے پاس ایک آگ دیکھی، تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہیں رکے اور کہا کہ وہ دیکھ کر آتے ہیں کہ کیا ہے، یعنی سردی سے بچنے کے لیے آگ کا کوئی شعلہ لائیں گے، یا پھر اگر کوئی لوگ ہے تو ان سے راستے کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس گئے تو وہاں ایک درخت سے ایک آواز آئی، میں اللہ ہوں، رب ہوں تم تمام جہانوں کا، میں ہی الہ ہوں، بس میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو، قیامت آنے والی ہے لیکن میں اس کا علم چھپائے رکھا تاکہ لوگوں کو ان کے عمل کے مطابق جزا اور سزا دوں۔ برے لوگوں سے بچو جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اپنے خواہشات کے مطابق کام کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا، اس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں بھی ہے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نام سے پکارا۔ اگر کوئی ہمیں نام سے پکارے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص نے پکارا ہے جو ہمیں جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بات چیت لمبی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے بات چیت وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ ہی ہے، تو پھر اللہ سے بات لمبی کرنے کے لیے وہ بات کو اس طرح سے بڑھاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیسے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لیتا ہوں، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے اور بھی کئی کام کرتا ہوں اس سے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لاٹھی پھینکے۔ تب ہی امیڈیٹلی کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینک دی، کچھ سوال نہیں کیا، سیدھے اللہ کا حکم مانے۔ لاٹھی پھینکتے ہی وہ سانپ میں بدل گئی، یعنی وہ لاٹھی سانپ میں بدل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، سانپ کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے لگے، تو
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو مت، اس کو پکڑ لو اور پھر وہ واپس لاٹھی بن جائے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ گریبان کے اندر ڈالیں اور نکالیں، یعنی اپنے شرٹ کے اندر ڈالیں اور نکالیں۔ تو ہاتھ چمکتا ہوا تھا بنا کوئی عیب کے، یعنی ایک شائننگ والا ہینڈ تھا، وائٹ ہینڈ تھا، کوئی ڈیزیز والا نہیں بلکہ چمکتا ہوا ہاتھ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش مغرور ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس طرح سے یہ دعا کی، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ دعا ہمیں ہمیشہ پڑھنی چاہیے کہ ہمارے کام آسان ہو اور ہم جو بات پہنچانا چاہ رہے ہیں وہی بات لوگ سمجھیں۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں لیکن لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں۔ تو کوئی بھی دین کی یا دنیا کی بات سمجھانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں۔ یہ پورا واقعہ جو ہے سو وادی طویٰ میں ہوا، جو کوہ طور کے پاس ہے، مدین سے مصر جاتے وقت، اور وہ جو ہے سو وحی کا آغاز تھا، یعنی وہ وحی کا آغاز تھا وہاں پر۔ یہ بات نوٹ کریں کہ ہمیں کئی سٹوریز ملتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے فرعون کے پاس، تب انہوں نے آگ کا شعلہ منہ میں ڈال لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے آواز میں پرابلم تھا یا پھر ان کے بات چیت میں۔ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا حکم ہوا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گناہ یاد آ گئے کہ کہیں یہ ان کے گناہوں کی پکڑ تو نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ انہوں نے مصر میں ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، کہیں وہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں، اور میرے بھائی ہارون مجھ سے بہتر ہے بات کرنے میں، یعنی زبان ان کی زیادہ صاف ہے، تو آپ انہیں میرے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ مجھے سپورٹ کر سکیں۔ تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ لوگ مجھے جھٹلا نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ پھر دونوں کو کہا کہ دونوں کو ایسا غلبہ، یعنی ایسا پاور اور اتھارٹی دیں گے کہ فرعون یا اس کے آدمی انہیں کوئی چوٹ نہیں پہنچا سکیں گے، اور ہماری نشانیوں کے ساتھ تم اور جو بھی تمہاری پیروی کریں گے وہ غالب آئیں گے، جو تمہیں فالو کریں گے وہ پاورفل رہیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے کہ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے اللہ کی مدد سے، یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے۔ پھر ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، کہا جاتا ہے کہ 3 سال بڑے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے زیادہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے والے، یعنی احسان کرنے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کی گزارش سے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات کیے تھے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ کیسے جب وہ بچے تھے ان کی ماں کے دل میں بات ڈالی اور انہیں جو ہے فرعون کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا اور وہ مدین کی طرف گئے تو مدین میں انہیں سہارا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کا ذکر میں سستی نہ کرو اور دونوں مل کر فرعون کے پاس جاؤ۔ یہ ساری چیزیں یاد دلا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہے، تم دونوں اس سے نرم بات کرو۔ یعنی دیکھیے اللہ نے فرعون سے نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا۔ فرعون جو کہ اتنا ظالم شخص تھا، اس سے بھی نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے۔ تو اس پورے واقعے کا ذکر ہمیں سورہ قصص اور سورہ طٰہٰ میں بھی ملتا ہے۔ ترجمہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔
پھر جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس جانے کے لیے کا حکم دیا تو دونوں ڈر رہے تھے کہ کیسا فرعون کے پاس جائیں گے، کیونکہ وہ بہت زیادتی کرتا تھا اور سرکش بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ دونوں ڈرو مت، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور جب کہا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ تو فرعون نے ان سے سوال کیا کہ کون ہے تم دونوں کا رب؟ تو انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت دی اور اس کی رہنمائی کی، یعنی اس کا پرپز آف کریشن بتایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام رب کی تعریف اور پہچان بتا رہے ہیں کہ رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں راستہ بنایا، آسمان سے پانی برسایا تاکہ طرح طرح کے پھل اور پودے نکلے، اس میں سے کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے کہا کہ جو کوئی اس پیغام کو جھٹلائے گا اس پر عذاب آئے گا، لیکن فرعون نے جھٹلایا اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ وہ خود ہی رب ہے، انا ربکم الاعلی۔ اس طرح سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی اور اگر تمہیں میرے سوا کسی اور کو رب مانا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں نے واضح نشانیاں لائی، یعنی کلیئر نشانیاں لایا تب بھی، تو فرعون کو نشانیاں بتائی، ایسا عصا جو سانپ بنتا تھا اور ید بیضا جو چمکتا ہوا ہاتھ تھا، تو وہ جو ہے سو بتایا۔ تو فرعون نے کیا کیا، اسے جادو کہا اور موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ سب موسیٰ علیہ السلام بادشاہت کے لیے کر رہے ہیں اور فرعونیوں کو مصر سے نکالنا چاہتے ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے صرف بنی اسرائیل کو رہا یعنی فری کرنے کے لیے کہا تھا۔ فرعون نے اپنے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جادوگر ہے اور جادو سے تمہاری زمین یعنی مصر سے نکالنا چاہتے ہیں، اور اپنے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور شہروں میں سے ہر ماہر جادوگر کو ہم بلائیں گے۔ اب فرعون نے شہر کے بہترین جادوگروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے سو مقابلہ کریں۔ تو جادوگروں نے پوچھا کہ ہمیں کیا بدلہ ملے گا مقابلے میں، تو یعنی ہمیں کیا ریوارڈ ملے گا اگر ہم جیت گئے تو تب فرعون نے کہا کہ وہ جادوگروں کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے گا، یعنی قریب کر لے گا، امپورٹنٹ ممبرز بن جائیں گے اس طرح سے۔ پھر ایک دن مقرر ہوا، یہ دن فرعونیوں کے یہاں عید کا دن تھا۔ پھر چاشت کے وقت کا دن تھا، وہ دن چڑھنے کا وقت، جب سب کچھ کلیئر دکھائی دیتا ہے، یعنی دن چڑھتا، جب دن میں ہر چیز کلیئر دکھائی دیتی نا، تو یہ دن اور وقت ڈیسائیڈ ہوا، لوگ جو ہے سو جمع ہوئے، پھر مقابلہ دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی کہ اتنے لوگ جمع ہوئے مقابلہ دیکھنے، تو پورے مصر کو جو ہے سو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چل گیا۔ پھر جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تم ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہلے ڈالنے کے لیے کہا، یعنی اپنا جادو دکھانے کے لیے کہا۔ تو جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی، سب رسیاں ایسا چلنے لگی جیسے کہ کوئی سانپ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام ذرا ڈر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ مت ڈرو، تم غالب آنے والے ہو، تم ہی غالب آنے والے ہو۔ جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے، کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اپنا عصا ڈالو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا، بڑا سانپ بن گیا، تمام رسیوں کو نگل گیا۔ تو جادوگروں نے حق کو پہچانا، کیونکہ وہ جادو کیا ہے وہ جانتے تھے، تو اور جان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ ایک معجزہ یعنی میراکل ہے۔ جادوگر سب سمجھ گئے
اور سب جادوگر کیا کرے؟ سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ایسا اس لیے کہا کیونکہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو جادوگروں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ جو ہے سو الگ الگ روایتوں میں آتا ہے کہ 70 یا پھر 15,000 یا 70,000 جادوگر تھے۔ فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی، کہا میری اجازت سے پہلے تم کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت جو ہے سو کاٹ دوں گا، یعنی اپوزٹ سائڈ سے کاٹ دوں گا اور سولی پر چڑھا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایمان والوں کو نصیحت دی اور کہا کہ اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو جادوگروں نے اللہ پر توکل کیا اور کہا ہمیں امید ہے کہ ہمارے رب ہماری خطائیں بخش دے گا، اور جادوگروں نے یہ دعا کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، نہ بنا ہم کو فتنہ قوم کے لیے ظالم، اور نجات دینا ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے۔ ہم بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں جب ہمیں فتنوں کا ڈر ہو یا ظالم حکومت سے پناہ چاہنی ہو۔ پھر فرعونیوں پر عذاب آنا شروع ہوا۔ 9 نشانیاں جن کا ذکر سورہ اعراف میں ہے۔ پھر پہلی 2 نشانیاں تو عصا اور ید بیضا تھی، پھر قحط آیا، پھلوں کا نقصان ہوا، پھر طوفان آیا، ہر جگہ ٹڈیاں، لوکسٹ، پھر ہر جگہ جوئیں، پھر ہر جگہ مینڈک، پھر ہر جگہ خون، یہاں تک کہ یہ سب کھانے میں تک آ جاتا تھا، یہ سب کھانے میں تک آ جاتے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی ایسی جو سزائیں ملی تھی ان کو، جب بھی کچھ عذاب آتا فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے؟ دعا کرنے کے لیے کہتے اور کہتے کہ ہم ایمان لائیں گے۔ جب عذاب ہٹا دیتے تو پھر برائیاں کرتے ہیں، یعنی ایمان نہیں لاتے وہ۔ فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں؟ کیا میرے نیچے سے دریا نہیں بہتی؟ میں موسیٰ سے بہتر ہوں، بات کرنے میں بھی تکلیف ہے، کلیئرلی بات بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے یعنی اپنی قوم سے یہ فرعون کہتا تھا، اگر یہ رب کی طرف سے پیغمبر ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں؟ اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں؟ اس طرح کے وہ باتیں کرتا تھا۔ تو فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو دھمکیاں دی کہ ہم تم پر ظلم کریں گے اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی تو۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ سے مدد مانگو۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں تو تیرے آنے سے پہلے بھی تکلیف پہنچی ہے اور تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا وہی حال ہے، کچھ نہیں بدلا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کا خاتمہ کر کے تمہیں زمین یعنی مصر کا وارث بنائے گا۔ پھر فرعون کے سرداروں نے پلان بنایا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا۔ تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے آدمیوں کو ایسے ہی فساد کرنے چھوڑ دے گا؟ دیکھیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ فسادی بول رہے ہیں، جبکہ یہ خود فساد کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ تب فرعونیوں میں سے ایک مومن، جس نے فرعونیوں کو نہیں بتایا کہ وہ مومن ہے، اس نے کہا، کیا تم ایک انسان کو صرف اس لیے مار دو گے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے اور اس نے واضح نشانیاں پیش کی ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر ہی ہے، لیکن اگر وہ سچا نکلا اور تم نے اسے نقصان پہنچایا تو وہ عذاب سے ڈرا رہا ہے، وہ عذاب آ سکتا ہے۔ پھر بھی فرعون اڑا رہا۔ پھر مومن اپنے لوگوں سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے، جیسا کہ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود اور
ان کے بعد والوں پر آیا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ایمان لے آؤ، لیکن فرعون کی قوم نہیں مانی۔ پھر فرعون نے حامان، جو ایک فرعون کا وزیر تھا، منسٹر تھا، اسے تنزیہ طور پر کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچا محل بنا جو آسمان تک پہنچے، ذرا میں اوپر چڑھ کر دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کے رب کو۔ مجھے تو گمان ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے جھوٹا کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ سے دعا کی کہ فرعون اور اس کے لوگوں کے مال کو تباہ کر دے اور انہیں عذاب دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت نکلے، فلسطین کی طرف نکلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکلے تمام بنی اسرائیلوں کے ساتھ۔ پھر فرعون کو اس کے بارے میں پتہ چلا، تو لیکن فرعون مطمئن تھا اور کہا کہ یہ لوگ تو تھوڑے ہی ہیں، لیکن ہم احتیاط کے طور پر ان کا پیچھا کریں گے۔ اور وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ نکلا۔ بنی اسرائیل جو ہے سو ریڈ سی بحر کلثم کے پاس آئے اور دیکھا کہ فرعونی ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ گھبرا گئے اور کہا اب تو ہم مغلوب ہو جائیں گے، یعنی ڈیفیٹ ہو جائیں گے۔ تو لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میرے ساتھ جو ہے سو میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی لاٹھی، اپنا عصا جو ہے سو سمندر پر مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور سمندر کے بیچ راستہ بن گیا۔ سمندر پھٹ گیا اور 2 ٹکڑے ہو گئے، دونوں طرف پہاڑ جیسے ٹکڑے بن گئے۔ تب بنی اسرائیل پار کرنے لگے۔ فرعونی بھی سمندر کے اس راستے میں گھس گئے اور پیچھا کرنے لگے۔ تو بنی اسرائیل پریشان ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم ہوا کہ دوبارہ جو ہے سو عصا کو مارے اور دونوں پہاڑ جیسا پانی ہو گیا، مل گیا، یعنی راستہ بند ہو گیا۔ بنی اسرائیل بچا لیے گئے اور فرعونی جو ہے سو غرق ہو گئے، یعنی ڈوب گئے۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ قیامت کے دن اس کے فالوورز اس کے پیچھے ہوں گے، وہ گمراہ لوگوں کا لیڈر ہوگا، ان کی قیادت یعنی اس کی لیڈرشپ کریں گے۔ ڈوبتے ڈوبتے فرعون نے کہا میں ایمان لے آیا، لیکن اس کا اس وقت ایمان لانا کچھ کام نہ آیا اور وہ غرق ہو گیا، مر گیا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی موت پر یقین نہیں آیا۔ تب سمندر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی لاش کو پانی کی سطح یعنی وہ پانی کے جو سرفیس پر اچھالا تاکہ اسے لوگ پہچان لے اور واپس اسے پانی میں ڈال دیا گیا۔ تو اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا ہے کہ آج تجھے ہم تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے نشانی بنے، اور واقع میں وہ نشانی اب تک ہے۔ رائل ممیز میوزیم یعنی ایجپٹ میں ہے، جو کہ ریڈ سی میں ملی تھی، بنا کوئی ممیفیکیشن کے اس کی باڈی پریزروڈ ہے۔ اس باڈی کی ایج اپروکسیمیٹلی 3000 سال ہے، یعنی 3000 ایئرس کی ہے وہ ممی۔ فرعون سے نجات ملنے کے بعد بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا میں لے گئے۔ تو راستے میں یعنی سمندر کو پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا گزر ایک قوم پر سے ہوا جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسے الہ بنائیں۔ دیکھیں ان لوگوں کو اللہ نے ابھی ہی انہیں جو ہے سو فرعونین سے نجات دی، پھر بھی وہ الہ مانگ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا اور کہا بے شک تم لوگ جاہل ہو جو ایسی مانگ کر رہے ہو۔ جو بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں وہ سب برباد ہونے والے ہیں، اور یہ سب باطل ہے، جھوٹ ہے جو وہ ان بتوں کو الہ مان رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کیوں تمہارے لیے الہ تلاش کروں جبکہ اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تم کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں عطا کی۔ سب سے بڑی تو یہ نعمت تھی کہ فرعون کی غلامی سے ان کو نجات ملی۔
اور آگے ان کی جو ہے سو نعمتوں کا ذکر ہے۔ اب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں داخل ہوئے تو وہاں پانی کا انتظام کچھ نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے پانی کی مانگ کی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ پتھر پر عصا مارو، تو 12 چشمے جو وہاں سے جو ہے سو پھوٹ نکلے۔ کیوں نکلے؟ 12 قبیلے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے 12 قبیلے، تو پانی کے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ سب نے اپنی اپنی پینے کی جگہ پہچان لی، یعنی جس کا قبیلہ چھوٹا تھا اس نے چھوٹا چشمہ قبیلے کے لیے طے کر لیا، اور جس کا قبیلہ بڑا تھا بڑا چشمہ چوز کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اور احسان دیکھیے کہ آسمان سے بنی اسرائیل کو کھانا آتا تھا، من اور سلوہ۔ من کچھ میٹھی چیز تھی اور سلوہ ایک پرندہ تھا، یہ پاکیزہ چیزیں تھیں، اللہ نے آسمان سے اتاری، دیا کہ کھاؤ پیو اس رزق سے اور فساد و بگاڑ مت کرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس پر بھی اعتراض کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی چیز کھا کے بیزار ہو چکے ہیں، ہم صبر نہیں کر سکتے، تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے سبزیاں نکالے زمین سے، جیسے کہ پیاز، لہسن، ککڑی یعنی دال وغیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے پوچھے کہ کیا تم لوگ اتنے بہتر اور اعلیٰ درجے کے رزق کے بدلے میں وہ رزق چاہتے ہو جو کہ کم تر ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور بھی نعمتیں عطا کی گئی تھی بنی اسرائیل پر، جیسے کہ بادلوں کا سایہ، صحرائے سینا تو ایک ڈیزرٹ تھا، وہاں گرمی اور دھوپ بہت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ مقدس زمین یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ وہاں تو ایک زبردست زور والی جبار قوم ہے، ہم وہاں تب تک نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ قوم وہاں سے نہ ہٹے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو اس قوم سے جہاد کرنے کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، جنگ کرو اور ان سے جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ، میں صرف اپنی اور اپنے بھائی کی ذمہ داری لیتا ہوں اور کسی پر میرا اختیار نہیں ہے، تو اس نافرمان قوم کے اور میرے درمیان جدائی ڈال دے۔ تو نے سے انکار کیا، تو اب سزا کے طور پر بنی اسرائیل میدان تی میں بھٹکتے رہے پورے 40 سال۔ وہ میدان تی میں بھٹکتے رہے، تی کا مطلب ہے بھٹکنا۔ صبح وہ جو لوگ وہاں سے چلتے اور رات کو تھک کر سو جاتے، پھر اپنے آپ کو پھر وہیں پاتے جہاں سے شروع کیے تھے۔ ہمیں اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کو ہماری یا ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کا کہنا اور حکم مانیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا 30 راتوں کے لیے، پھر 10 اور بڑھا دیے، تو ٹوٹل 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو قوم کی ذمہ داری سونپی اور کوہ طور پر گئے۔ پھر وہاں کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش جو ہے سو ظاہر کی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ لیکن اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ چور چور ہو گیا ریت کی طرح۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور کہا، اے اللہ، تو پاک ہے اور میں پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات کی تختیاں دی جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود لکھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کہا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ ان کی قوم شرک میں مبتلا ہوئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام فوراً قوم کی طرف گئے۔ وہاں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام سامری ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کو کہا کہ وہ ان کے زیوروں کا ایک بچڑا بنائے گا جو کہ ان کا الہ ہوگا۔ بچڑے میں سے کچھ آواز بھی آتی تھی کیونکہ وہ ہالو تھا۔ سامری نے بچڑا بنایا اور
बनी इसराइल उसकी पूजा करने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने रोका पर वो ना माने। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से जब वापस आए तो कौम का ये काम देखकर तौरात की तख्तियाँ फेंक दी और हारून अलैहिस्सलाम को सर के बाल और पकड़ते हुए पूछा कि क्यों तुमने इन्हें नहीं रोका। तो हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को समझाया और उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की और कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी और सर मत पकड़ो, मुझ पर गुस्सा मत हो। मैं डर गया था कि तुम कहोगे कि मैं जुदाई डाल दी बनी इसराइल के दरमियान, तुम्हारे हुक्म का इंतज़ार भी नहीं किया। यानी अगर मैं इन पर ज़ोर ज़बरदस्ती करता तो 2 गिरोह हो जाते थे और ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ज़रा ठंडा हुआ और उन्होंने तौरात की तख्तियाँ फिर थाम ली और अल्लाह से माफ़ी मांगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से बात की और गुस्सा किया कि क्यों तूने ऐसा किया। तो सामरी ने कहा कि मैंने वो चीज़ देखी जो उन लोगों ने नहीं देखी। मैंने रसूल के कदमों से एक मुट्ठी मिट्टी ले ली और उस बछड़े में डाल दी। ये मुझे आसान लगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से कहा कि तुझे सज़ा है कि तू लोगों से कहेगा कि मुझे मत छूना। और कहा जाता है कि सामरी को ऐसी बीमारी हुई कि वो सबको कहता था कि मुझे मत छू। उस जेवरात से बने बछड़े को जलाया गया और समंदर में फेंक दिया गया। फिर बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने अपने जानों पर जुल्म किया है, बछड़े को अपने माबूद बनाकर। यहीं पर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का फिर इंतकाल हुआ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द यूशा बिन नून के टाइम पर बनी इसराइल वापस फ़लस्तीन में दाखिल हो पाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت